بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعروں کے شعر، اللہ کے شعر۔ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ امی و محافظ میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبہ کی دیوار کھل گئی اور وہ گویا کسی غیب قوت کے ذریعے اندر گئیں اور دیوار بند ہو گئی۔ آپ 3 دن تک اندر رہیں اور 3 دن کے بعد جب باہر آئیں تو آپ کی گود میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن اور حسین تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور جس کی پرورش کرنے والا خود اللہ کا رسول ہو اس کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی۔ دشمنوں کے طعنے سہ لیے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا، اور اس وقت میں حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ امیر المومنین سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ ایک ایسی نادر روزگار شخصیت ہیں جو اپنی خصوصیات اور خصائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی، عبادت و ریاضت میں یکتا ہیں اور فصاحت و بلاغت میں بے مثال بھی۔ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہیں اور حلم آپ کی طبیعت کا خاصہ، فاتح خیبر بھی ہیں اور شہنشاہ خطابت بھی۔ آپ حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی۔ آپ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز کرتی ہیں، اس لیے آپ کو مظہر العجائب والغرائب بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اتنی احادیث موجود ہیں کہ شاید ہی کسی اور صحابی کی شان میں وارد ہوئی ہوں۔ شاگرد امام اعظم امام محمد فرماتے ہیں، جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون کی طرح اپنا بھائی قرار دیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایات میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں۔ گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کے بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شجاعت دیتے اور اپنی شمشیر خارا شگاف سے دشمنوں کے سر قلم کرتے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے؟ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا، جبکہ مشکات شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ تاریخ الخلفاء میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس مجمع میں کم و بیش 30 افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یا اللہ، جو شخص علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ لیکن حضرت علی کی علمی شان سب سے جدا تھی۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کو 19 رمضان المبارک میں ضرب لگی اور آپ رضی اللہ عنہ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت نوش فرمائی۔